اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ حق مار کے احکام تفصیلی کہا تھا بیان کریں گے، تو آہستہ آہستہ کچھ قسط وار بیان کیے۔ آج یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر یقین ہو عورت کو کہ یہ جو شخص حق مار ادا کر رہا ہے یہ حرام مال سے ہے، جانتی ہے، یقین ہے کسی طریقے سے بھی وثوق حاصل ہو گیا ہے، تو اس کا حق ہے کہ اس کو واپس کر دے، نہ لے، اور کہے کہ میں مطالبہ کرے کہ مجھے حق مار حلال مال سے چاہیے، حرام سے میں نہیں لوں گی، وگرنہ میں عقد نہیں کرتی۔ یہ عورت کا حق ہے، اس کو انکار کرنے کا بھی حق ہے۔ اور حق مار جو ہے نکاح متع کا اور نکاح دائمی کا، اس میں اتنا فرق کیوں ہے؟ سوال یہ کیا جاتا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، حق مار متع کا ہو یا حق مار نکاح دائمی کا ہو۔ ہمارے نزدیک نکاح دائمی اور نکاح متع، جسے نکاح موقت کہتے ہیں، اس کی شرائط تھوڑے اختلاف کے ساتھ بالکل سیم ہیں، وہی شرائط ہیں، وہیں اجازت شرط ہے ولی کی، وہیں صیغہ پڑھنا شرط ہے، وہیں حق مار شرط ہے۔ اسی طرح بس یہ کہ عقد دائمی میں جو اختتام ہوتا ہے، اگر شوہر اور زوجہ جو ہیں ان راہ جدا کرنا چاہیں تو ان کے طلاق جاری کرنے کی ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ اور نکاح متع میں مدت ہوتی ہے، چونکہ جو ہی وہ ختم ہو گئی تو وہ ایک دوسرے سے جدا ہیں، یا وہ مدت بخش دیتے ہیں اپنی طرف سے، جو ہسبینڈ ہیں، شوہر ہیں، تو ان کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں، وہی شرائط ہیں۔ بلوائے عام لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط فکر ڈالی گئی ہے کہ نکاح متع اس کی کوئی شرط نہیں ہے، اور وہ ایک غلط مفہوم کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، وہیں شرائط ہیں اس کی بھی۔ اور حق مار بھی اسی طرح ہے، جس طرح عقد دائمی میں حق مار عورت کا حق ہے، وہ جتنا معین کرنا چاہے کر سکتی ہے، اسی طرح نکاح متع میں بھی جو وہ معین کرے گی وہی دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ نکاح متع میں کوئی زیادہ حق مار ہے اور نکاح دائمی میں تھوڑا ہے، دونوں میں عورت کا اختیار ہے جتنا وہ معین کرے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ مستحب حق مار جو ہے وہ 500 درہم ہے، جو سنت میں بیان کیا گیا ہے اس کو تفصیل بھی بیان کی تھی۔ اسی طرح اب ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حق مار کا جو مال ہوتا ہے اس پہ کیا خمس واجب ہوتا ہے؟ بعض مسائل سننے میں آئے ہیں کہ کچھ جگہ پہ عقد جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت حق مار جب دینا ہوتا ہے تو خود مولوی صاحب یا کوئی مثلا پڑھنے والے جو ہیں وہ خمس وصول کر لیتے ہیں۔ مثلا 5000 ہے حق مار، تو اس میں سے 1000 جو ہیں وہ ایز اے خمس اخذ کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ تو کیا حق مار پہ خمس ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، توجہ سے سنیے گا، کہ حق مار پر خمس واجب نہیں ہوتا۔ خمس کی اپنی شرائط ہیں، جن اموال پہ وہ واجب ہے انہی پہ واجب ہے، اور جن پہ واجب نہیں ہے اس پہ آپ اور ہم جو ہیں وہ لاگو نہیں کر سکتے، ہم واجب نہیں کر سکتے۔ تو حق مار خمس پر واجب نہیں ہوتا، یہ عورت کا حق ہوتا ہے۔ اور اس میں جیسے پہلے بتایا کہ شوہر کے لیے یہ بھی حق نہیں ہے کہ دینے کے بعد، ادا کرنے کے بعد زبردستی واپس لے، چھین لے۔ ہاں، اگر عورت اپنی مرضی سے دے دے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہدیہ کرنا چاہے وہ شوہر کو بھی کر سکتی ہے، اپنی فیملی کے کسی اور بندے کو بھی ہدیہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، چونکہ یہ اس کا مال ہے، وہ تصرف کرنے کا پورا اختیار رکھتی ہے۔